اور حضرت عمر یہ اسلام کے خلاف تھے۔ دور جہالت میں آپ کا ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا، شکار کرنا یہ آپ کا ایک شغل تھا، بہادری آپ کی پہچان تھی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ دور جہالت میں حضرت عمر کو جب آپ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ہر ایک کے دل میں عمر کا روب تھا، دبدبا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو دور جہالت تھا اس وقت بھی کچھ ہی لوگ تھے کہ جو پڑھے لکھے تھے، جو سلجھے ہوئے تھے، جو تعلیمی یافتہ تھے، ان لوگوں میں حضرت عمر کا شمار ہوتا تھا۔ مگر اسلام کے اتنے خلاف تھے کہ اسلام کو مٹانے کی آپ بھی سازشوں میں شامل ہوا کرتے اور یہ سوچتے رہتے کہ کس طرح سے میں اسلام کو ختم کروں۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ ننگی تلوار لیے اسلام کے خلاف، اسلام کو مٹانے کی نیت سے آپ چل رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر برے جلال میں ہے اور اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر اکیلے ہی جا رہے ہیں، تو کسی نے یہ کہا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں ایمان لانے سے قبل آپ نے یہ کہا کہ میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے جا رہا ہوں، اسلام کو مٹانے جا رہا ہوں۔ کہنے والے نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو بعد میں جائیے گا، پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے کہ آپ کی جو سسٹر ہیں جن کا نام بھی فاطمہ، وہ اسلام لا چکی ہیں۔ آپ کے جو برادر ان لو ہیں حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ کے ہیں، وہ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ آپ بجائے دار ارقم جانے کے آپ فوراً آپ اپنی ہمشیرہ اپنی سسٹر کے گھر آپ آتے ہیں، اور آتے ہی آپ نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی قرآن کریم جس کو وہ پڑھ رہی تھی، انہوں نے چھپا دیا ڈر کی وجہ سے۔ اب حضرت عمر نے جب دیکھا، پوچھا تم اسلام لے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی جی بالکل میں اسلام لا چکی ہوں، خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس یہ سننا تھا۔ جناب عمر نے اپنی سسٹر کو مارنا کوٹنا شروع کر دیا، بڑی بے دردی سے مارا، یہاں تک کہ ان کے جو ہسبینڈ حضرت سعید وہ جب بچانے کے لیے آئے تو عمر تھے، اپنے برادر ان لوگ کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ جب مار کر تھک گئے، مگر ان کی سسٹر اور ان کے برادر ان لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اے عمر ہماری جان لے لو، ہمیں جان سے ختم کر دو، مگر ہم اب خدا کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ بالآخر عمر یہ کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کون سی کتاب ہے ایسی، کیا کلام ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ پھر آپ وہ کہنے لگی کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ وہ بہن سے کہنے لگے کہ لاؤ میرے ہاتھ میں دو۔ اس وقت آپ کی سسٹر نے یہ فرمایا، یہ کہنے لگی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، ناپاک اسے نہیں چھو سکتے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان ابھی نہیں لائے، کفر کی حالت میں ہے۔ جب کہا گیا کہ قرآن لاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں چھونا چاہتا ہوں، منع کر دیا گیا کہ اے بھائی تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہا کہ تم ہی سناؤ۔ اب ان کی ہمشیرہ جو قرآن اس وقت نازل ہوا تھا، جب وہ تلاوت کرنے لگی، حضرت عمر کا دل پگھلنے لگا۔ اب وہ قرآن کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا۔ اب یہ دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، دار ارقم جہاں حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے، کمزور تھے، اسلام کے ابتدائی ایام ہے، عمر کا ایک دبدبا تھا، ایک روب تھا۔
ان میں سے کسی نے دیکھ لیا دروازہ بند تھا، بیچ میں جو درار ہوتی ہے اس میں سے نظر پڑ گئی کہ عمر بڑے تیزی کے ساتھ ننگی تلوار لیے، اب کوئی اور نہیں عمر آ رہے ہیں۔ اب وہاں جو موجود تھے وہ خوف زدہ ہو گئے، وہ سہمنے سے لگے۔ اب انہی میں حضرت حمزہ موجود تھے، امیر حمزہ موجود تھے۔ وہ یہ کہنے لگے کیوں ڈر رہے ہو، کیوں خوف زدہ ہو رہے ہو؟ عمر آ رہے ہیں تو آنے دو، اگر وہ عمر ہیں تو میں حمزہ ہوں۔ امیر حمزہ کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، اپنا ایک مقام ہے، کہا آنے دیجئے، اگر اچھے ارادے سے آئیں گے تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، ہم ان کو ویلکم کریں گے، اور اگر عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں تو کیا مجھے تم نہیں جانتے؟ میرا نام بھی حمزہ ہے، مکہ مکرمہ کے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، آنے دو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر ارادہ ٹھیک نہیں تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور حمزہ کے ہاتھ ہوں گے۔ آج دیکھیں گے مکہ مکرمہ کے لوگ، لیکن حضور کی دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ جناب عمر آتے ہیں، جب داخل ہوتے ہیں گھر میں، حضور علیہ السلام کی رخ انور پر جب نظر پڑتی ہے، تلوار ہاتھ سے گر پڑتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اے عمر، کیا اب ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جتنے صحابہ موجود تھے، جتنی سن کر آپ نے سبحان اللہ بلند آواز سے کہی، جب عمر اسلام لے آئے تو اتنی بلکہ اس سے زیادہ بلند آواز سے صحابہ نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی کہ عمر اسلام لے آئے، عمر اسلام لے آئے۔ بس یہ ایک دوسروں کو مبارک دے رہے تھے، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، جس طرح زمین پر آج آپ کے یہ غلام، آپ کے دیوانے خوش نظر آ رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، آج فرشتے بھی ایک دوسروں کو مبارک دے رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ عمر اسلام لا چکے ہیں۔ یہ خدا کی منشا تھی، یہ خدا کی مرضی تھی کہ جو کام اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لینا تھا عمر فاروق کے ذریعے، اب یہ وہ اسباب تھے کہ فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، یہاں زمین پر حضور کے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو پہاڑ تھے وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔